یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. دیکھا آپ نے؟ محرم سے پہلے شادی خانے پھوٹ کر نکل رہے تھے. کوئی شادی خانہ خالی نہیں. ایک ایک آدمی کو ایک ایک دن میں 10 دعوتیں. کیا شادیوں کی انبار لگی ہے؟ کیوں اتنی تعداد میں شادی؟ کہا گیا اس لیے کہ محرم آنے والا ہے، محرم میں نکاح نہیں کرتے. لوگوں بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں. جاؤ کسی مسلک کی کتاب نکالو، جاؤ کسی فرقے کی فقہ کی کتاب نکالو، پڑھو. کوئی مسلک کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. سال کے 12 مہینوں میں، مہینے کے 30 اور 29 دن میں تم نکاح کبھی بھی کر سکتے ہو. لیکن پوچھا گیا کیا ہوا، کیوں تم محرم میں نکاح نہیں کرتے؟ کہا گیا شہادت کا مہینہ، شہادت کا مہینہ ہے اس لیے. اچھا نئے کپڑے نہیں پہنتے؟ ہاں نہیں پہنتے. کوئی صاحب ہے جو اسلام کو ریپریزنٹ کرے جیسا سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں کہ میں اب 10 دنوں تک نان ویج نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ غم ہے تمہیں؟ تم غم کرنا چاہتے ہو؟ یہ دن غم کے ہے. اچھا کیا وجہ ہے غم کرنے کی؟ سنی مسلمانوں، سنی مسلمانوں تم بتاؤ. وہ بازو والے تو بازو ہے، چھوڑو ان کو. وہ رابطی تو رابطی ہے، ان کا تذکرہ ہی چھوڑو. ان سے ہمارا کیا تعلق؟ ان سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ان کے عقیدے الگ، ہمارے عقیدے الگ. ان کی فقہ الگ، ہماری فقہ الگ. ان کا مسئلہ الگ، ہمارا مسئلہ الگ. ان کا تذکرہ ہی بھیجا ہے، چھوڑو. ذرا اپنے گھر کی بات کرتے ہیں. ذرا تم بتاؤ، تم محرم میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ تم محرم میں نئے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ تم محرم میں گوشت پکا کر کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں شہادت ہوئی تھی. کس کی شہادت ہوئی تھی؟ کہتے ہیں نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی تھی. واہ رے مسلمانی، واہ واہ مسلمانی، تیری منافقت پہ قربان جاؤں، تیرے 2 زبان اور 2 لہجے پر قربان جاؤں. تو ایک طرف تو نبی کے نواسے کہتا ہے، تو صرف نواسے کو مانتا ہے، نواسوں کو نہیں مانتا. سنی مسلمان، صرف ایک نواسے کو ماننا سکھایا گیا ہمیں، دوسرے نواسے کو بھلا دیا گیا. تم محرم کے مہینے میں اس وجہ سے خوشی نہیں مناتے، حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی. کیوں؟ نبی کے نواسے تھے. تکلیف ہے، جاؤ کچھ دیر کے لیے مان لیتا ہوں. نہ مناؤ تم خوشی. کیا حضرت حسن کی شہادت نہیں ہوئی؟ تمہیں تاریخ بھی یاد؟ سنی مسلمانوں، بطور تانا کہہ رہا ہوں، کیا کروں، مجبور ہو. سنی مسلمانوں بتاؤ، تمہیں حضرت حسین جو نبی کے ایک چھوٹے نواسے ہیں، ان کی شہادت کی تاریخ تو معلوم ہے. کیا بڑے نواسے حضرت حسن جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہے؟ کیا حضرت حسن کو نبی کریم اپنے کندھوں پر نہیں بٹھایا کرتے تھے؟ کیا حضرت حسن کے ہونٹوں کو حضرت محمد رسول اللہ چوما نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ گالوں کو محمد رسول اللہ بوسہ نہیں دیا کرتے تھے؟ یہ تمہارا سوتیلا سلوک سمجھ نہیں آیا ہمیں، یہ تمہارا ڈوغلا پن سمجھ میں نہیں آیا ہمیں کہ تم ایک نواسے کی شہادت پر خوشی منانا چھوڑ دیتے ہو اور دوسرے نواسے کی تاریخ شہادت بھی یاد نہیں تمہیں. اچھا ذرا اب بتاؤ، تم 10 محرم کو خوشی نہیں مناتے، تم محرم کے مہینے میں خوشی نہیں مناتے. شہادت ہوئی تھی کس کی؟ نبی کے نواسے کی. آؤ سنو، بڑا نواسا تو بڑا نواسا ہے. کیا تم حضرت علی کو نہیں مانتے؟ کیا حضرت علی سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ کیا تم جانتے بھی ہو کہ حضرت علی کی شہادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ جاؤ ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، جاؤ اپنے ایمان کو کھنگالو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ کس کا بہکاوا ہے، کس کی پٹی پڑھائی ہے، کس کا سبق سکھایا ہے کہ ایک طرفہ تم حضرت حسین کی شہادت کو اتنا بڑھا دیے ہو کہ تم خوشی نہیں مناتے. چلو ٹھیک ہے نہ مناؤ، پھر حضرت حسن کیا؟ پھر حضرت علی کی شہادت کیا؟ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کہاں پٹی پڑھائی گئی ہے. کیا محرم سے پہلے ذوالحجہ کا مہینہ نہیں گیا؟
کیا ذوالحجہ کے مہینے میں بینڈ باجے نہیں بجائے گئے؟ کیا ذوالحجہ کے مہینے میں نکاح نہیں ہوئے؟ کیا ذوالحجہ کے مہینے میں بارات نہیں نکالی گئی؟ کیا ذوالحجہ کے مہینے میں تم نئے کپڑے نہیں پہنے؟ کیا ذوالحجہ کے مہینے میں تم نے خوشی نہیں منائی؟ اگر منائی ہے تو سنو، اگر قاتل قتل ہونے پر، اگر شہادت ہونے پر غم منانا ہے، تم حضرت حسین پر غم منائے ہو۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو عثمان ابن عفان نبی کے دوہرے داماد کی شہادت ہوئی، بتاؤ تم کبھی غم منائے ہو؟ کیا مطلب نکلا کہ تم ایک شہادت کو تو شہادت مانتے ہو، دوسری شہادت کو شہادت؟ یہی تو سبق ہوا نا۔ اگر مانتے ہوتے، اگر سبق پڑھے ہوتے، اگر تم یہ سیکھے ہوتے کہ ہاں نبی کے دوہرے داماد کو 40 دنوں تک بھوکا پیاسا رکھ کر 18 ذوالحجہ کو شہادت دی گئی، تمہاری مجال؟ بھائی ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ شہادت پر شادی نہ کرو۔ میں بتا رہا ہوں واضح آپ کو، شہادت پر شادی نہ کرنا یہ اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں۔ جب تمہارا طریقہ ہے تو میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ سنو سنی مسلمانوں، تم مناتے ہو، اچھا تم یہ کہتے ہو نہیں ذرا اہل بیت کا درجہ بڑا ہے، اہل بیت کا درجہ بڑا ہے۔ عثمان ابن عفان بنو امیہ سے ہے نا، کہاں اہل بیت ہوئے؟ جاؤ سنی مسلمانوں، ایک دفعہ پھر اپنے ایمان کو جھنجھوڑو، ذرا کھنگال کر دیکھو، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرو، کیا نبی کے اہل بیت سے جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ کون سا مہینہ تھا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو یہ اہل حدیث کا بچہ ہے، یہ اہل حدیث کا بچہ ہے، اہل حدیث کے علماء نے، اہل حدیث کے بڑوں نے یہ اہل حدیث کے بچے کو یہ سبق پڑھایا ہے، بیٹے شہادتیں ہوتی ہے، کسی کی شہادت کو نہ بھولنا، بیٹے شہادتوں کے سبق کو نہ بھولنا، بیٹے شہادتوں کی تاریخوں کو نہ بھولنا۔ وہ جنگ احد میں تقریباً 10 سے 15 تاریخ ہے، مہینہ شوال کا ہے، شوال کا مہینہ ہے، امیر حمزہ کی شہادت ہوئی۔ تم تو بڑے زور و شور سے شوال میں شادیاں کرتے ہو، تم تو بڑے جو ہے نا زور و شور سے۔ کیا معنی نکلا، کیا مطلب نکلا سنی مسلمانوں؟ میں ہی نہیں جانتا، تم ہی بتاؤ، تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تم نبی کے ایک نواسے کی شہادت پر خوشی نہیں مناتے، لیکن نبی کے چچا سید الشہداء شوال کے مہینے میں شہید ہو گئے، تم خوشی مناتے ہو۔ حضرت علی، حضرت حسن رمضان کے مہینے میں شہید ہوئے، تم خوشی منانا نہیں چھوڑتے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کس نے پڑھایا سبق؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔